الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبسہ چل رہی تھی اور اس کی تقریباً ہم 24ویں آیت تک پہنچے تھے۔ 22ویں آیت سے ہم دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے بارے میں ارشاد فرما رہا تھا کہ ثم اماتہ فاقبرہ، یہ 21ویں آیت ہے۔ ثم اماتہ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے موت دی، فاقبرہ، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقضی ما امرہ، اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا۔ یعنی کافر کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے بعد کافر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس چیز کا اسے حکم دیا گیا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ پر کما حقہ ایمان لانا، اس کے رسولوں کا اتباع کرنا، رسالت کا اقرار کرنا، قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننا، وہ اس نے نہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے، کیونکہ دعوت فکر کے نتیجے میں ذہن کی گرہیں کھلتی ہیں اور انسان حق تک پہنچنے میں آسانی محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا بڑی ہی نفیس مثالیں دی ہیں کہ ہم اپنے اطراف میں اگر غور و تفکر کریں تو وجود باری تعالیٰ پر بے شمار دلائل قائم کر سکتے ہیں، اور پھر مذہب اسلام کا حق ہونا بھی بالکل واضح ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ارشاد فرمایا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے کھانوں کو دیکھے۔ اب اپنے کھانوں کو دیکھے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے کو دیکھے اور کھائے، مراد یہ ہے کہ اپنے کھانوں کو دیکھ کر اس پر غور و تفکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے لیے کیسا انتظام فرماتا ہے، اور اس کا نظام، اس کی تنظیم کتنی زبردست ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کتنی عظیم قدرت والا ہے۔ کھانے کو دیکھنا کئی لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک تو مثال کے طور پر آپ ایک بریانی کی پلیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس میں دیکھیں گوشت بھی ہے، چاول ہیں، مرچیں ہیں، نمک ہے، گرم مسالہ ہے، ہرا دھنیا ہے، مثلا الائچی بھی ہے، یہ تمام چیزیں اس میں ڈلی ہوئی ہیں، نمک بھی ہے، مرچیں بھی ہیں۔ اب آپ تھوڑا سا بس اس پوائنٹ پہ غور و تفکر شروع کریں کہ یہ تمام چیزیں سب سے پہلے کہاں تھیں اور کہاں سے چل کر میرے پاس اس پلیٹ تک پہنچی ہیں۔ مثلا اگر بکرے کا گوشت ہے تو یہ کس بکرے کا تھا، گائے کا ہے تو کہاں کی گائے تھی، مرغی کا ہے تو کہاں وہ مرغی ہوگی، یہ چاول کس کھیت میں اگے ہوں گے، مرچیں کس مقام پہ تھی، نمک کہاں سے چلا تھا، گرم مسالہ کہاں سے چلا تھا، اس میں جو پانی ڈلا ہے وہ کہاں سے چلا تھا، جو پیاز وغیرہ ہے وہ کہاں پر تھی۔ تو آپ غور و تفکر کریں گے تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی تصدیق حاصل ہو جائے گی کہ آپ نے ارشاد فرمایا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رزق کو تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کا رزق بندے کو تلاش کرتے ہوئے اس کے سامنے پہنچتا ہے۔ تو اس وقت پھر بے اختیار زبان سے سبحان اللہ نکلے گا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کا نظام تقسیم رزق کتنا پرفیکٹ ہے کہ ایک چلتی پھرتی گائے ہوتی ہے، اس گائے میں کتنے لوگ کھانے میں حصے دار ہوں گے ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی گوشت اس کا تقسیم کر رکھا ہے۔ اسی طرح ایک کھیت میں چاول اگا ہے، ایک کھیت میں گندم ہے، کہیں گرم مسالہ اگ رہا ہے، کہیں پر مرچیں ہیں، کہیں نمک پڑا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک دانے پر یہ مقرر کر دیتا ہے کہ کس کے پیٹ میں جائے گا، کون اس کا ذائقہ محسوس کرے گا، اور وہیں پہنچتا ہے۔ تو ان چیزوں پہ غور و تفکر کرنے کی بنا پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے نقص نظام کو سمجھنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اور بے اختیار ہمارا دل چاہتا ہے کہ بے شک، اور ہمارا دل اقرار کرتا ہے کہ بے شک ایک ایسے ہی رب کی عبادت کی جانی چاہیے، اسی کو اپنا معبود تسلیم کرنا چاہیے جو اتنا بہترین نظام چلا رہا ہے۔ پھر کھانے پر ایک اور طریقے سے بھی غور و تفکر کیا جا سکتا ہے کہ یہ کھانا جب ہمارے پیٹ میں پہنچتا ہے تو ہمارے جسم کو مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، چربی کی بھی ہے، گوشت کی ہے، ایسڈ کی ہے، اور اسی طریقے سے کھال بھی اس سے بنتی ہے، گوشت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک ہی طرح کا کھانا جب ہمارے اندر پہنچتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں مختلف قسم کی فیکٹریز قائم کی ہوئی ہیں۔ ایک کا کام ہے اس کھانے سے ناخن بنائے گا، ایک کا کام ہے بال تیار کرنا، ایک کا ہے گوشت تیار کرنا، ایک کا ہے خون تیار کرنا، ایک کا ہے
جو ناقص چیز بچ جاتی ہے اسے کسی مقام تک پہنچانا۔ غرض یہ کہ نظام اگر ہستی پہ آدمی غور کرے، اپنے باطنی نظام پر، باطنی جو کچھ اس کا نظام ہضم ہے یا دیگر جتنے بھی نظام ہیں، تو اس سے بھی انسان کو اندازہ ہوگا کہ یہ اتفاقی طور پہ کام نہیں ہو رہا، بلکہ ایک عظیم ذات کے ارادے اس کے پیچھے کار فرما ہے، جو بہت ہی زیادہ وسعت علم کی حامل ہے اور اس کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے اچھی طرح پانی بہایا، یعنی آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو خوب چیرا، یعنی اس میں سے زمین پھٹ گئی، پانی اندر پہنچا، زمین پھٹی، پودے باہر نکلے۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، تو اس میں اگایا اناج اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور۔ وحدائق غلبا، اور گھنے باغیچے۔ وفاکہۃ وابا، اور میوے اور گھاس۔ متاعا لکم، تمہارے فائدے کے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے چوپایوں کے لیے، یعنی میوے تمہارے فائدوں کے لیے اور پچھلی جتنی چیزوں کا ذکر ہوا، اور چارہ یا گھاس تمہارے چوپایوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جیسے انسان کا تذکرہ فرمایا، پھر اپنی قدرت اور عظمت کا اظہار فرمایا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی عظمت پر، اس کی قدرت پر غور و تفکر کرنے کے بعد ہدایت کی طرف آتا، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا اور انسان گمراہی کا شکار رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے کچھ احوال کو بیان فرمایا تاکہ دل میں خوف بیدار ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دل مائل ہو۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ۔ اس سے نفخہ ثانیہ مراد ہے کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ زندہ ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ یعنی وہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ اس دن انسان اپنے رشتہ داروں کو، قریب ترین رشتہ داروں کو بھی نہیں پہچانے گا اور افراتفری کے عالم میں ہوگا۔ لیکن یہ کفار، منافقین، مشرکین اور بہت زیادہ گناہگار بدکاروں کے ساتھ معاملہ ہوگا، جبکہ اللہ کے نیک بندے، انبیاء علیہ السلام، اولیاء اعظام، صحابہ کرام، مومنین مومنات، نیک پرہیزگار لوگ، یہ تو بڑی راحت اور سکون میں ہوں گے اور بے شک ایک دوسرے کی شفاعت بھی کر رہے ہوں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے کافی ہے، یعنی ایک ایسی فکر اس پہ مسلط ہے کہ وہی آج اسے کافی ہے، وہ اس فکر میں لگا ہوا ہے اور کسی چیز کی طرف اس کو فرصت ہی نہیں، اور وہ اپنے حساب و کتاب کی فکر ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حساب و کتاب کے بعد جو دو گروہ ہمارے وجود میں آئیں گے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ یہ نیک لوگ ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، مومنین مومنات۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے خوشیاں مناتے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے چہروں پر اس دن غبار پڑا ہوگا، گرد پڑی ہوگی۔ ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی ہیں کافر بدکار، یعنی جو کفر اختیار کرنے والے ہیں، نفاق اور شرک اختیار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے اور وہ دور سے پہچانے جائیں گے، کیونکہ نیکی کا نور انسان کے چہرے پر عیاں ہوتا ہے، عبادت کا نور اس کے چہرے کو منور کر دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی انسان بہت ہی زیادہ گمراہی کے اندر چلا جائے، چاہے مسلمان ہو لیکن گناہ بہت کثرت کے ساتھ کرے، اور خدا نخواستہ پھر مسلمانی ہی بھی نہ ہو، اس کے پاس کفر ہو، شرک ہو، تو اس کی ایک عجیب نحوست میدان محشر میں خصوصی طور پر اس کے چہرے پر ظاہر ہوگی،
جس سے دور سے دیکھ کر پہچان لیا جائے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ تو یہاں تک سورہ عبسہ کا اختتام ہوا، اس میں 42 آیات تھیں۔ اب انشاءاللہ سورۃ التکویر کا آغاز ہوگا، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں 29 آیات ہیں، اور اس میں تقریباً اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں احوال قیامت کو ذکر فرمایا، اس کے بعد حضرت جبریل امین کی کچھ مدح فرمائی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا بیان ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، جب دھوپ لپیٹی جائے گی، یعنی سورج بے نور ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب تارے جھڑ پڑیں گے، یعنی وہ تارے بے نور ہو کے زمین پہ گر جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، یعنی حاملہ اونٹنی اشار کہتے ہیں جو تقریباً 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ہوتی ہے، جو بالکل بچہ جننے کے قریب ہوتی ہے، اور یہ عربوں کے ہاں بڑا ہی قیمتی مال تصور کیا جاتا تھا۔ تو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ قیامت کے احوال اتنے خطرناک ہوں گے، اتنی ہولناکی ہوگی کہ انسان بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگ رہا ہوگا، اور گابھن اونٹنیاں، حاملہ اونٹنیاں کہ جو انتہائی قیمتی مال ہے، اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوگی، یعنی وہ چھوٹی پھر رہی ہوں گی، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ قیامت کی ہولناکی کی بنا پر انسانوں کے اوسان خطا ہو جائیں گے، اور اس وقت قیمتی مال بھی ان کو بیکار محسوس ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، یعنی حساب و کتاب کے لیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت ہر مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوایا جائے گا، حتیٰ کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی کو سینگ مارا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دلوائے گا۔ تو یہ تمام جانور بھی وہاں جمع ہوں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر سلگائے جائیں گے، یعنی سمندر اتنی آگ ہوگی، گرمی ہوگی کہ وہ بھاپ بن کے اڑ جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑے بنیں گے۔ جانوں کے جوڑے بننے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ایک مطلب یہ بیان کیا کہ نیک نیکوں کے ساتھ ہوں گے، بد بدوں کے ساتھ ہوں گے، یا روح اور جسم کا جوڑا بن جائے گا، یا اس طرح کہ نیک لوگ حوروں کے ساتھ ہو جائیں گے، جنتیوں کے ساتھ ہوں گے، اور بدکار جو ہوں گے وہ شیطانوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ غرض ہے کہ وہ مراد وہی میدان محشر کا ایک نقشہ بیان فرمانا ہے۔ اور جب جانوں کے جوڑے بنیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دبائی گئی بچی سے پوچھا جائے گا۔ یعنی عرب لوگ جو تھے یہ بچیوں کی پیدائش پر عار محسوس کرتے تھے، زمانہ جاہلیت کی بات تھی، تو یہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں کو جب اٹھائے گا تو اس ظالم شخص کی تحقیر کے لیے، اس کو مزید ہولناکی میں اور دہشت میں مبتلا کرنے کے لیے بچی سے سوال کیا جائے گا، یا بچی فرشتوں کے ذریعے سوال کروائے گا، اور وہ چھوٹی بچیاں جواب دیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دبائی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ کس خطا پر تجھے وہ ماری گئی، یعنی اس سے سوال ہوگا کہ کس خطا پر وہ ماری گئی، تو یقینی سی بات ہے بچی جواب دے گی میں بے گناہ تھی، مجھے تو صرف ایک لڑکی ہونے کا قصور سمجھا گیا، یہ لڑکی ہے اس وجہ سے مجھے دفنا دیا گیا۔ تو پھر وہاں پر جب یہ ثابت ہوگا کہ لڑکی ہونا کوئی عیب نہیں تھا، لڑکی ہونا کوئی بچی کا قصور نہیں تھا، اور ایک آدمی نے جہالت کی وجہ سے بچے کے ساتھ ناروا سلوک کیا، تو پھر اس شخص کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ تو آج بھی ہمارے ہاں بہت سے ایسے ہوتے ہیں باپ خصوصاً، یا مطلب کچھ خاندان والے، جیسے ساس بھی ہوتی ہیں بعض اوقات بہو کو برا بھلا کہتی ہیں اگر کسی کے ہاں بچیاں پیدا ہو جائیں، شوہر کا رویہ بگڑ جاتا ہے، بدل جاتا ہے، بچیوں کی پیدائش پہ منہ بن جاتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔
بچیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی رحمت ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اولاد ہی ہے، لڑکا ہو تو ایک آدمی کو سہارا مل جاتا ہے، تھوڑا سا اسے تقویت کا احساس ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بچی کی پیدائش ہو تو انسان اسے بیکار اور حقیر تصور کرے اور اسے عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھے اور اس کی ماں کو زد و کوب کرے الفاظ کے ذریعے یا ویسی مار پیٹ کے ذریعے۔ یہ بالکل سخت حرام ہے اور ناجائز ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے گا، یعنی ہٹ جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا، سب مطلب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، آسمان کے بھی، پہاڑوں کے، سیاروں کے، سب ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکایا جائے گا یعنی کفار کے لیے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی یعنی نیکوں کے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، تو جان لے گی ہر جان جو اس نے حاضر کیا۔ نیک جان جان لے گی کہ میں نے کیا کیا نیک عمل کیے، ان نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اگر بری جان ہوگی، بدکار جان ہوگی، کافر مشرک وغیرہ ہوں گے تو وہ بھی جان لیں گے کہ ہم آج کیا لے کر آئیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، تو قسم ہے ان سیاروں کی جو الٹے پھریں۔ یہ 5 سیارے ہیں، ان کو خمسہ متحیرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بیان فرمایا، ان میں زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد، ان 5 سیاروں کا ذکر ہے کہ فلا اقسم بالخنس، تو قسم ہے ان سیاروں کی جو الٹے پھریں۔ الجوار الکنس، سیدھے چلیں ٹھہر جائیں۔ ان سیاروں کا یہ طریقہ، کبھی الٹے چلتے ہیں، کبھی چلتے رہتے ہیں، کبھی تھم جاتے ہیں پھر چلتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب پیٹھ دے، یعنی رات کی قسم کہ جب پیٹھ دے یعنی جب اس کی تاریکی ختم ہونے لگے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے یعنی جب صبح آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو جائے۔ انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ ایک عزت والے رسول کا قول ہے، یعنی رسول کا پڑھنا ہے یا مراد، اور عزت والے رسول سے مراد جبریل امین ہیں۔ یہ کفار کا رد ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اپنے پاس سے معاذ اللہ گھڑ کر کلام لے آئے ہیں۔ بعض یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ اہل کتاب سے ملتے ہیں، ان سے یہ کلام لکھوا کر لاتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا اور اتنی قسمیں یاد فرما کے ارشاد فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ قرآن عظیم ایک عزت والے قاصد کا پڑھنا ہے، یعنی جبریل امین کا پڑھنا ہے۔ ذی قوتن، قوت والا، عند ذی العرش مکین، اللہ تعالیٰ یعنی عرش والے کے پاس مکین ہے، مالک جو مالک عرش ہے اس کے حضور ایک عزت والا ہے، وہ ذی قوت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اس کو مقام عزت عطا فرمایا ہے۔ مطاع ثم امین، وہ وہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی فرشتے اس کو حکم مانتے ہیں۔ ثم امین، پھر وہ امانت دار بھی ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں پر وحی نازل فرماتا ہے وہ بالکل اس میں خیانت کا معاذ اللہ ارتکاب نہیں فرماتے، بلکہ بعینی جا کر وحی پہنچا دیتے ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ہے تمہارے صاحب مجنون۔ یہ بعضوں نے کفار نے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان تراشی کی کہ آپ کو جنون طاری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔